9 مئی جو 2023 کو انہوں نے بلیک ڈے ڈکلیئر کیا، ظاہر ہے کہ اس دن وہ کچھ ہوا جو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اس طریقے سے نہیں ہوا تھا، خواہ وہ چند لوگوں نے کیا یا آرگنائز طریقے سے ہوا۔ بہرحال یہ ایکٹیویٹی تو بہت بڑی تھی کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ GHQ میں گھس گئی، کور کمانڈر کے گھر میں گھس گئی، اس طرح پاکستان کی تاریخ سے متعلقہ جو چیزیں تھیں انہیں آگ لگائی گئی۔ نقصان اس میں الٹیمیٹلی عوام کا ہوا ہے، کیونکہ ان سب لوگوں کے پاس بڑے اچھے ہیوی بجٹ موجود ہیں، ان کا فرنیچر بھی نیا آ جائے گا، بلڈنگ بھی نئی بن جائے گی، پیسے پھر عوام نے دینے ہیں ٹیکسز کی شکل میں، لیکن نقصان جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی عوام کو ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں آج 21 مئی 2023 ہے، پچھلے مسلسل 10 دن سے آپ دیکھیں میڈیا نے کیسا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے، ہر ٹی وی چینل کے اوپر وہ بلیک ڈے کے نام کا ایک اشتہار چل رہا ہے۔ اب یہ اشتہار بھی پاکستان کی عوام کے ٹیکسز کے پیسوں سے ہی چل رہے ہیں، ظاہر ہے اس کی فیس انہوں نے ادا کرنی ہے نا، مفت تو کوئی اشتہار نہیں چلاتا، اور کس طریقے سے اسے ایک پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے۔ میں یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کے خلاف نہیں ہوں، جو کچھ یہ کیا جا رہا ہے عوام کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، لیکن اگر اسی طریقے سے آپ کسی ایک خاص چیز کی لکیر پیٹیں گے تو مئی کا ہی مہینہ تھا اور تاریخ تھی 12، ایک ڈکٹیٹر نے قتل عام کیا کراچی کے اندر صرف اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے، تو اصولاً تو اس دن کو بھی بلیک ڈے ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ عوام تو اس دن مری تھی، عوام اس دن بھی مری، وہ میڈیا تو رپورٹ نہیں کر رہا لیکن عوام تو مری ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ویڈیوز تو پبلک میں عام ہوئی ہیں۔ تو اس طرح اگر بلیک ڈیز ہم گننا شروع کریں تو پاکستان کی ہسٹری بلیک ڈیز کے ساتھ بھری پڑی ہے۔ میرے نزدیک تو 12 اکتوبر 1999 بھی پاکستان کے لیے ایک بلیک ڈے تھا، جب ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اس طریقے سے بدماشی سے ہٹا کے، آپ علمی اختلاف تو کسی سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو اس طریقے سے ہٹانا اور اس کے بعد پھر ایک ڈکٹیٹر کا مسلط ہونا، وہ بھی بلیک ڈے تھا۔ بھٹو کو جس دن پھانسی دی گئی وہ پاکستان کے لیے وہ بھی بلیک ڈے تھا، اور اسی طریقے سے جس دن پاکستانی قوم کو امیدیں دلا کے ایک پولیٹیکل کیس بنا کے کہ پاکستانیوں کا اربوں روپیہ دوسرے ملکوں میں ہم پاکستان لے کے آئیں گے، 5 ججوں نے مل کے کروڑوں روپیہ لگا کے، آج تو خیر ہم کہہ سکتے ہیں اربوں روپیہ لگا کے اینڈ پہ ایک اقامہ نکالا، وہ بھی بلیک ڈے تھا پاکستان کی تاریخ کا۔ لیکن اب خاص طور پر چونکہ ایک پولیٹیکل جماعت کو ٹارگٹ کرنا ہے، اس کی وجہ سے یہ پروپیگنڈا ایک میڈیا کے اندر چل رہا ہے، پازیٹیو، وہ تو اسے پازیٹیو ہی سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف خان صاحب کی مس ہینڈلنگ یہ ہے کہ وہ پہلے تو انجوائے کرتے رہے اس پورے معاملے کو، اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے سیکیورٹی ادارے انہوں نے پھر طے کر لیا کہ ٹھیک ہے اب خان صاحب کو سبق سکھانا ہے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں 2 دن پہلے انہوں نے صحافیوں کے سامنے یہ بات کر دی ہے کہ یہ بالکل غلط ہوا ہے۔ اس وقت دیکھیں خان صاحب کا گراف انہوں نے آسمان سے زمین پہ گرا دیا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ قصور خود ان کا ہے، خان صاحب کا۔ ہم اس وقت بھی ساتھ ساتھ سمجھا رہے تھے کہ آپ اتنے ایکسٹریم رویے اختیار نہ کریں ورنہ اس کا انجام برا ہوگا، اور وہ ہم نے دیکھا کہ اب بالکل ساری جماعتوں نے مل کے، سارے ریاستی ادارے مل کے ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں کہ PTI کو اب کس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ ختم کرنا ہے یا قابو میں لانا ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ دیکھیں مشرف نے کہا تھا میں نے بے نظیر اور نواز شریف کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، تو کیا دفن ہو گئی تھی؟ اسی نواز شریف کو پاکستان کی عوام نے تیسری دفعہ وزیر اعظم منتخب کر لیا، اسی بے نظیر کی جماعت کو ایک اور حکومت ملی۔ تو اب بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس طریقے سے خان صاحب کو ہٹا کے تو وہ کسی جماعت کو، پولیٹیکل جماعت کو ختم کر دیں گے، تو یہ نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے جماعتیں ختم کرنے کی بجائے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے چاہیے پازیٹیو طریقے کے ساتھ، انہیں بتایا جائے کہ یار یہ چیز غلط ہے، یہ یوں ہے۔ اور آخری ریکویسٹ میں آرمی چیف سے کروں گا کہ اگر آپ نے واقعی سزا دینی ہے نا، تو وہ جو ہمارے افلاطون تھے، وہ سائنٹسٹ جنہوں نے یہ سارے تجربات کیے تھے اور پاکستانی قوم کا مینٹل ماڈل بدلا، جس کی وجہ سے آج بچے فوج کو گالیاں نکال رہے ہیں، وہ جو سائنٹسٹ ریٹائر ہو کے خواہ وہ فوج میں سے خواہ عدلیہ میں سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے سکون سے بڑی سکرینوں کے اوپر یہ تماشے دیکھ رہے ہیں اور پاکستانی قوم کا اور پاکستانی فوج کا مذاق اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے پکڑیں۔ اور اگر آپ ان کو نہیں پکڑ سکتے نا، تو پھر یہ سارے کا سارا کریک ڈاؤن، یہ سارے کا سارا بلیک ڈے اس کو ڈکلیئر کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب تک چور کی ماں کو نہیں نہ ماریں گے آپ، یہ چور نئے پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو اصل مجرم وہ لوگ ہیں جو یہ سارے تجربات کرتے ہیں اور اب سکون سے بیٹھ گئے ہیں گھروں میں۔ رہ گئے یہ بچے، ان بچوں کو تو انہوں نے یوز کیا تھا، تو اس وقت تو یہ بچے آپ کے اپنے بچے تھے، اب ان بچوں کو ڈسون تو نہ کریں، خود ان کو یہ راستہ دکھا کے۔ ہو سکتا ہے آج کی قیادت یہ کہے کہ جی ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں، وہ پرانی قیادت تھی،
تو بھئی یہ بچے بھی پرانی قیادت نے بنائے ہوئے تھے، اگر آپ اس پرانی قیادت کو سزا نہیں دے سکتے تو ان بچوں سے بھی درگزر کریں۔ ہاں جو بالکل آدھی قسم کے مجرم ہیں، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اس میں دہشت گرد بھی ہیں، کچھ 40-50 کے قریب جو ٹرینڈ تھے، جنہوں نے ایک جگہ پہلے عسکری ٹاور کو بھی آگ انہوں نے لگائی، اور اسی طریقے سے جناح ہاؤس کو، کور کمانڈر ہاؤس کو بھی آگ انہوں نے لگائی، یہ ٹرینڈ لوگ تھے۔ جو اوپر کے جو لوگ ہیں انہیں پکڑیں، یہ جو ہزاروں میں آپ نے لوگ پکڑے ہوئے ہیں اور پھر آپ فوجی عدالتوں میں کہہ رہے ہیں مقدمات چلائیں گے، یہ تو بیچاروں کی زندگیاں پوری سپائل ہو گئی، ان کے تو پیچھے سارے رل گئے، ان کے ماں باپ بھی، بیوی بچے بھی۔ تو یہ تو آپ لوگوں کی خاطر اس وقت قربانی کا بکرا بنے تھے، تو اب میرا خیال ہے انہیں معاف کریں اور صرف بڑوں کو پکڑیں، اس میں بھی جو ماسٹر مائنڈ ہیں اور جو ادھر یعنی جو آگے پیش تھے ٹرینڈ لوگ۔ جو عام بچے اب 7-8 ہزار بندہ اسے پکڑ کے جیلوں میں ڈالیں گے، وہ 7-8 ہزار بندہ کوئی ٹرینڈ تو نہیں تھا، وہ تو بس لائی لگ تھے۔ اس وقت تو کتنے شوق سے لوگ جا رہے تھے، اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک کر کے بندوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں۔ اور اس وقت ان کا آپ جوش کا لیول دیکھیں، لگتا تھا پتہ نہیں پاکستان میں کوئی انقلاب لے کے آ جائیں گے۔ یہ اس طرح کے جو انقلابات ہیں نا، وہ بس جذباتی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں اس میں سے نکلنا ہوتا۔ میں اس پہ تو حیران ہوں کہ بلیک ڈے کے حوالے سے کتنی ایڈورٹیزمنٹ چل رہی ہے۔ یہ اسی طریقے کی ایک ایڈورٹیزمنٹ ہے جو وہ بابا ڈیم جو تھے ہمارے، وہ چلایا کرتے تھے اور کہتے تھے میں ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیم کے باہر خیمہ لگا لوں گا، تو وہ کبھی نکلے بھی نہیں دوبارہ، اور وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ چندہ جتنا انہوں نے اکٹھا کیا اس سے زیادہ کے اشتہارات چلوا دیے انہوں نے۔ تو اشتہارات کی بجائے نا پازیٹیولی کوئی معاملات کو لے کے چلیں، ورنہ یہ اس طریقے سے ڈیم فول آپ کو آپ کے بڑے بناتے رہیں گے۔ حالانکہ اس وقت اگر کوئی ہنگامی طور پر کوئی ایڈورٹیزمنٹ چلنی چاہیے تو وہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے ہمیں بتائیں کہ انہوں نے پاکستان کی اکانومی کے لیے کیا سوچا ہے۔ اس کے اوپر تو مجھے کوئی ایڈورٹیزمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو ہمیں بتائیں کہ اس وقت ملک کہاں پہ کھڑا ہے، کتنے لوگ بے روزگار ہیں، اتنے لوگوں کی روزگار کا آپ نے اتنے سالوں میں کیا بندوبست کیا ہوا ہے، ہماری بیسک نیڈز کس طرح پوری ہوں گی، اس کے اوپر ہمیں کوئی لائے عمل بتایا جائے۔ اور ٹوٹلی پچھلے 10 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی رونا رویا جا رہا ہے، اور یہ تو ایک وقتی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو پرماننٹلی ہمارے ساتھ مسائل اٹیچ ہے نا، سب سے بڑا ہمارا اکانومی کا مسئلہ، اس کے بعد بیسک ایجوکیشن کا مسئلہ، اس کے بعد ہیلتھ کا ایشو، ہمارا سیکیورٹی ایشو تو بعد میں آئیں گے ہمارے۔ اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ جب روٹی نہیں ہے پیٹ میں ڈالنے کو تو باقی سارے مسئلے کیسے بڑے ہو سکتے ہیں اس کے مقابلے میں۔